اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ صراط مستقیم میری سیدھی راہ ہے، پس تم اس راہ کا اتباع کرو اور ان راستوں پر مت چلو جو اس صراط مستقیم اور سوا سبیل سے ہٹانے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں۔ اس بات کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے حکم کی اور آپ کے فرمان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے اور ایک لکڑی لے کر آپ نے اپنے سامنے زمین پر سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ سیدھا خط صراط مستقیم ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں آڑے ٹیڑھے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ سارے خطوط جو آ کر اس صراط مستقیم سے ملتے ہیں اور پھر دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، ان سب پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور ٹیڑھے راستوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے یا ان کو عذاب علیم دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے راستے اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کو اللہ رب العالمین نے کتنا خوفناک بات بتائی۔ ارشاد فرمایا کہ یا تو اللہ تمہیں کسی فتنے اور مصیبت میں ڈال دے گا یا تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ آج جن فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انحراف کا نتیجہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو رسول کے حکم اور رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کرے، اس کے بعد کی ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس راستے کو اختیار کرے جو مومنین صادقین کا راستہ نہیں ہے، فرمایا ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے، یعنی آڑے ٹیڑھے راستوں کی طرف، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف پھرنا چاہتا ہے، ہم اس کو اسی طرف جو ہے وہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، کھلی چھوٹ دے دیں گے۔ وساعت مسیر نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اور فرمایا پھر اسے ہم جہنم واصل کریں گے، وساعت مسیرہ، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس برے ٹھکانے میں انسان کس وجہ سے پہنچے گا کہ اس نے رسول کے راستے کو ترک کر دیا، اس نے مومنین صادقین مخلصین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے انحراف کر لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے گا جس کی کوئی نظیر دین کے اندر نہیں ملتی، اس نے دین کے اندر نئی بات شامل کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بدعات اور خرافات اور آپ کے حکم سے انحراف جہنم کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں ان راستوں پر چلنے سے بچائے اور سنت پر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔